حضرات چند گزارشات ہیں مجلس شروع کرنے سے پہلے تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ذہن سے نکل جاتی ہیں موقع کے اوپر. آج ایک ایسی شب ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب مجلس تمام ہو اور تابوت نکلے کوئی صاحب باہر نہیں جائیں, کم سے کم 5 منٹ سب ماتم کریں جہاں جہاں جو کھڑا ہے, بیمار, ضعیف, بچے, بڑے, ایوری بڈی شوڈ اسٹینڈ آفٹر مجلس. ایٹ لیسٹ پہلا نوحہ یہ کہ 5 منٹ آج کی شب سب فیل کریں کہ آج کیا رات ہے. ٹھیک ہے, سب کو ماتم کرنا ہے, تو اس کو ذرا یاد رکھیے گا. ہو سکتا ہے مسائب میں بھی آپ کو دوبارہ یاد دلائیں, اور اگر ہمارے ذہن سے نکل جائے تو آپ یاد رکھیے پلیز. کوئی صاحب, بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے ان کی مجبوری 1000 مجبوری ہوگی, لیکن 5 منٹ کچھ نہیں ہوتے. ماتم کرنا ہے سب کو, آج کھڑے ہو کے جہاں تک ہیں جو یہی خواتین جتنا جن کو جہاں موقع ملے وہ آج کھڑے ہو کے ان کو ماتم کرنا ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا. یہ ہوئی ایک گزارش. دوسری جو ابھی آپ نے سنی تھی, ہم دیکھتے ہیں آپ کی مجبوریوں کو سمجھتے ہیں. اس تنگی میں, اس پریشانی میں بھی آپ حضرات ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں. یہ آپ کی محبت ہے اہل بیت کے لیے, آپ کا جذبہ ہے اہل بیت کے لیے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا اخلاص ہے اور محبت ہے اس سینٹر کے لیے. یعنی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس ادارے سے محبت رکھتے ہیں جو اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی آتے ہیں. بس اس احساس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھانا ہے. اور ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ٹھیک ہے بہت سی پریشانیاں ہیں, ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہیں, ہم بھی اسی ملک میں رہتے ہیں, ہم بھی اس ملک کے سرد و گرم سے گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں اور گزرتے رہتے ہیں. ہر انسان اسی ملک میں رہتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ ان کے کیا حالات ہیں. لیکن جتنے بھی برے حالات ہوں, کچھ پریورٹیز ہوتی ہیں, کچھ ترجیحات ہوتی ہیں, اور کچھ ضروری مصارف انسان کے ہوتے ہیں جن کو وہ کٹ نہیں کر سکتا کچھ بھی کر کے. قرض لے کے کرتا ہے لیکن کٹ نہیں کر سکتا ان کو. ان میں سے آپ شامل کیجئے حسینی کو. بس یہ گزارش ہے, اس سے آگے میں کیا کہوں. اب اس کے بعد ہم سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مولانا سوری میں اس وقت کچھ نہیں کر سکتا. ہم سنتے آئے ہیں, ابھی تک بہت سنا ہے ہم نے. ابھی ہم نہیں کر سکتے, ابھی آپ ذرا شروع تو کریں, ابھی آپ ذرا سا کچھ تو شروع کریں. کیا یہ صرف فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے, کچھ تو آپ شروع کریں پھر دیکھتے ہیں. تو اب وہ سب کچھ ہو چکا, اپنی پارٹ سے ہم لوگ سب کچھ کر چکے اپنی طرف سے. اب آپ کا ٹرن ہے. آپ کی مجبوری کو ہم سمجھتے ہیں, مگر مجبوریوں کی حد ہے. خدا نہ خواستہ آپ اپنے کو اتنا مجبور ظاہر نہ کریں کہ خدا بعد میں آپ سے کہے اچھا تم اتنے مجبور تھے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تم کو واقعی خدا نہ خواستہ اتنا مجبور کر دوں. اللہ کے اور آپ کے درمیان جو ہے نا, اتنی مجبوری ظاہر کیجئے جو ہے. یہ کوئی مجبوری نہیں ہے. جب ہم یہاں پر آتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ہمارے بچے, یہ ہمارا گھر ہے, ہمارا گھر ہے. ہر انسان جو یہاں بیٹھا ہے کہیں نہ کہیں رہ رہا ہے, کوئی سڑک پہ نہیں رہتا, کوئی بھی کتنا مجبور صحیح, الحمدللہ خدا کا شکر ہے, ہوم لیس نہیں ہے کوئی. تو یہ بھی ایک ہوم ہے, یہ کلیکٹیو ہوم ہے. اور مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا, لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ ذرا پیسے مانگنے میں ڈھیلے ہیں. ڈھیلے اس لیے کہ مجھے نہیں اچھا لگتا یہ کہ آپ سے کیوں کہیں, ہم کیوں آپ کو یاد دلائیں کہ یہ آپ کا گھر ہے, یہ اہل بیت کا گھر ہے. آپ کے گھر کے لیے ہم کہتے ہیں بھیا ذرا اپنے گھر کا مورگیج دیتے رہنا بھائی. کبھی ہم نے آپ سے نہیں کہا کہ اپنے گھر کا مورگیج دیتے رہنا. لوگ ایکسٹرا دیتے ہیں $200 اوپر تاکہ جلدی پے آف ہو جائے. تو بھیا کون سا وہ دن آئے گا جب ہم سب مل کے یہ فیل کریں گے کہ یہ میرا گھر ہے, مجھے اس کا دینا ہی دینا ہے, اس کو کرنا ہی کرنا ہے. آئی ہیو نو چوائس, یعنی اس کو کرنا ہی ہے, میری مجبوری ہے, کیا کروں, میں زیادہ کھانا نہیں کھا سکتا, مجھ کو یہ کرنا ہے. یہ کس دن آئے گی یہ بات, یہ آپ کو لانا ہے. اور آج کی اس رات میں, اس ایسی شب میں میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں, اور اس طرح کہہ رہا ہوں جیسے آپ فردن ہر ایک سے کہتا ہوں. سمجھے, ہر شخص میرے سامنے بیٹھا, میں سب کو ماشاءاللہ سے آپ کے سب کے چہرے, مبارک چہرے میں جانتا ہوں, پہچانتا ہوں. آپ ہمیں جانتے ہیں, ہمارے عادت صاحب واقف ہیں کہ آ کے ہم جیبوں میں ہاتھ ڈالنے والے آدمی تو نہیں ہیں, لیکن ہم آپ کو یاد دلاتے رہتے ہیں. جیسے ابھی مشتاق بھائی بھی بالکل یہ بات کہہ رہے تھے, سجاد بھائی نے بھی اسی بات کو دہرایا, اور میں اسی کو دہراتا ہوں. بہت اچھی بات ہے وہ. کوئی شخص یہاں جو بیٹھا ہے, ہم سے لے کر, وہ مشتاق بھائی سے لے کر, اور کسی ٹرسٹی سے لے کر, اور ڈائریکٹر سے لے کر, اور کسی بھی بڑے ڈونر سے لے کر چھوٹے ڈونر تک,
کبھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر میں نہیں کروں گا تو یہ رک جائے گا کام. خبردار جو کوئی اپنے دماغ میں ذرا لائے, کام تو ہو جائے گا, اللہ کس کا پیسہ اس میں لگانا چاہتا ہے یہ دیکھا جائے گا بعد میں. اور پھر یہ مت سوچیں کہ ارے ہم تو اتنا نہیں کرتے, کتنا کر سکتے ہیں. یہ بالکل وہی بات ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے کہا بھائی افطار کراؤ بڑا ثواب کے لیں گے, ہمارے پاس کہاں افطار کرانے کا. خبردار اللہ سے ڈرو, جہنم سے ڈرو, ایسی باتیں مت کرو. رسول اللہ غضبناک ہو گئے, کہا جہنم سے ڈرو, ایسی بات نہ کرو کہ ہم افطار نہیں کرا سکتے. ایک کھجور کا دانہ ہی صحیح, ایک پانی کا گھوٹ ہی صحیح, یہ بھی نہیں کرا سکتے. تو کوئی شخص نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا. 313 میں ایک بہترین چانس ہے, اس میں شامل ہو جائیے. اس کو کہوے بھی ایک زمانہ ہو گیا اور وہ شاید وہ ایک دور اس کا ختم ہونے والا ہے. تو وہ جب ختم ہو جائے تو جو لوگ دے چکے ہیں ان سے گزارش ہے کہ پھر دوبارہ کوئی بات نہیں, شروع کریں اپنے بچوں کی طرف, اپنے والدین کی طرف سے, مرحومین کی طرف سے. اور جنہوں نے ابھی تک اس میں شمولیت اختیار نہیں کی ہے, آپ شامل ہو کے دیکھیں اور اس کی برکتیں ملاحظہ فرمائیں انشاءاللہ. اور اس وقت ہم نے کہا تھا کہ اگر فل نہیں کر سکتے پارشل کریں, تو پلیز اس میں حصہ لیں. بقی کے لیے آپ کو یاد دلانا ہے یا آپ کو یاد ہے؟ 8 شوال 16 اگست, ظلم و ستم اور دہشت گردی کے سینٹر کے سامنے, سعودی عرب کے سامنے, بنو امیہ کی نسلیں جہاں رہتی ہیں وہاں پر ہمیں جا کر احتجاج کرنا ہے. ان کی مجال, ان کی ہمت ہماری زندگی میں اس دور میں علی کی بیٹی کے روزے پر حملہ کریں, ان کی ہمت, جا کے ان کو پیغام دینا خبردار ایسا مت کرنا, تو جانا ہی جانا ہے. جو لوگ بالکل کسی مجبوری میں نہیں جا سکتے ہیں, باہر کیف مولا جانتے ہیں, کوئی بات نہیں, لیکن آپ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں, خود نہیں جا سکتے کسی کو بھیجیں, آمادہ کریں لوگوں کو. انشاءاللہ وہاں اچھی تعداد میں جا کے ان کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہم دوسرا بقی نہیں ہونے دیں گے. سن لو سعودی والو. تو یہ کچھ جو ہے گزارشات آپ کی خدمت میں تھیں, میں نے عرض کر دیں. اور بہت سی باتیں ہیں آپ نے سماعت فرمانی کمیل رضوی صاحب سے, انہوں نے آپ کو بہت کچھ انفارمیشن دی ہے. بہت سے پروگرام ہوتے ہیں, بہت اہم پروگرامز آ رہے ہیں, ان سب میں آپ شرکت کیجئے. اور ہاں, ایک وہ ہادی اسکول کی 10th ایئر اینیورسری ہے انشاءاللہ, اس میں بھی آپ حضرات سب کے سب شرکت کی کوشش کیجئے. 18 اگست, وہ ہے 18 اگست کو انشاءاللہ. تفصیلات آپ کو معلوم ہو جائیں گی hadischool.org پر جا کر. صلوات بر محمد و آلہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
بڑا عظیم ہے یہ سورہ قرآن مجید کا، اور مختصر الفاظ میں بہت بڑا پیغام اللہ نے دیا ہے پورے عالم انسانیت کو۔ عصر کی قسم، عصر سے بہت سے مفاہیم لیے گئے ہیں، لیکن تمام مفاہیم کو جوڑیں، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ کسی تمہید کے بغیر میں جلدی اپنی گفتگو اصل مضمون کی طرف لے آؤں، بلکہ کل کی گفتگو سے اگر ہم مربوط ہو جائیں تو تمہید کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہر انسان گھاٹے میں ہے، اور اس کی مثال کیا تھی؟ جیسے ایک برف ہے اور وہ برف پگھلتا رہے اور پانی میں تبدیل ہوتا رہے۔ اب سوچیں آپ، اگر ایک برف کو انسان اس وقت بیچ دے، اس وقت فروخت کر دے جب وہ برف ہے، تو وہ فائدے میں ہے۔ اگر انتظار کرتے رہے کہ تھوڑا سا اور رک جاؤں بیچ دوں گا، اور رک جاؤں بیچ دوں گا، تو وہ مسلسل گھاٹے میں ہے۔ یعنی جو منٹ گزر رہا ہے وہ گھاٹے کا ہے، اس لیے کہ وہ چیز جو اس کا سرمایہ وہ پانی بن رہا ہے، اور پانی کی کوئی قیمت دینے والا نہیں ہے۔ اب اس کا ایک اور رخ ہے، بس وہ رخ آپ کے سامنے آج پیش کرنا۔ اس کا رخ یہ ہے کہ اگر کوئی خریدار آپ سے برف خرید لے، آپ ہیں برف بیچنے والے، آپ سے اس نے برف کو خریدا، خرید کے آپ ہی کو دے دیا اور کہا کہ رکھو، تم رکھو، مگر قیمت اس نے دے دی پہلے سے۔ توجہ کیجیے گا، دیکھیں جب مجمع ایسا سمجھدار ہو تو مزہ آتا ہے پڑھنے میں۔ تو آپ سے برف لے لیا، برف لینے کے بعد پھر آپ کو دے دیا، کہا کہ بھی رکھو، تم رکھو، کہا میرے پیسے، کہا دے دیے میں نے تم کو، لو یہ چیک لے لو، یہ پیسے لے لو، ڈبل لے لو، 10 گنا لے لو، 70 گنا لے لو، اور اس کا میں کیا کروں؟ کہا رکھو اپنے پاس، میں پھر تم سے خریدوں گا دوبارہ، میں پھر اس کے ایک ایک قطرے کے تم کو پیسے دوں گا، اپنے پاس رکھو۔ دے دیا، آپ کے پاس رکھ دیا اس نے پھر دوبارہ۔ اب آپ کو کوئی پرواہ ہوگی؟ بھیا یہ ایک بار آپ لوگ جتنی جگہ ہے اس کو فل کر دیں، اس لیے کہ بیچ میں ڈسٹرب ہونا نہ ہمارے لیے ٹھیک ہے نہ آپ کے لیے۔ دیکھیں آپ کو دیکھیں نا، جماعت کے بھی یہ اصول ہیں۔ جماعت جب آپ کھڑے ہو نا تو صفوں میں خود بخود آپ جگہ بنائیں، اور یہ قرآن کا حکم ہے، جگہ بنائیں، اور جو پیچھے والے ہیں وہ خود بخود آگے جہاں بھی جگہ انہوں نے دیکھی آگے بڑھ جائیں۔ یہ ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، ایک ڈسپلن ہے ہمارے یہاں۔ بس اب جتنے آ سکے بھیا اتنے ہی ہیں، اب باقی سے کہیں کہ انشاءاللہ جب ایکسپینشن ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میں جانتا ہوں، میں پورا احساس ہے آپ کی پریشانی کا، ہم مسلسل دعا بھی کر رہے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ دعا بھی کریں اس کی، سمجھے نا؟ آپ صرف دعا کافی نہیں ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ، اوپر بیٹھ سکتے ہیں اگر کچھ لوگ اگر چاہیں تو اوپر بھی بیٹھ سکتے ہیں، وہاں بھی سن سکتے ہیں، لیکن متوجہ رہیں ہماری بات سے، یعنی سلسلہ کٹ نہ جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو اب اللہ نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، ہر انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، علاوہ ان لوگوں کے جو مومن ہیں وہ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا وقت، اپنی زندگی، اپنے وجود کو
اپنے بلونگنگز کو اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے. کیسا اچھا خریدار ہے. اس نے خریدا ہم سے جان اور مال کو اور خرید کے ہم ہی کو دے دیا. اب جو یہ ہمارا وقت ہے اب ہم خسر میں نہیں ہیں, اب ہم خسران میں نہیں ہیں, ہم خسارے میں نہیں ہیں, ہم نقصان میں نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو وقت گزر رہا ہے یہ وقت ہم بیچ چکے ہیں اللہ کو, اور جب اللہ کو بیچ چکے ہیں تو اب یہ وقت کہاں جا رہا ہے, اس کی کیا قیمت ہو رہی ہے؟ کیا اس کی قیمت پہلے اللہ دے چکا ہے, اس کے بعد پھر مسلسل دے رہا ہے, ہر جانے والے لمحے کی قیمت دے رہا ہے. اللہ نے کہا کہ بھی دیکھو رمضان میں ہم نے تم کو اپنا مہمان بنایا ہے, ہم نے تم کو بلایا ہے مہمانی کے لیے, قبول کرتے ہو مہمانی؟ آنا چاہتے ہو؟ اگر تم ہمارے مہمان بن گئے تو انفاسکم فیہ تسبیح, تمہارے ہر نفس اس میں تسبیح کا درجہ رکھتا ہے. وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ, تم سو بھی جاؤ تو تمہاری نیند عبادت بن جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ تم اپنے وجود کو اللہ کے ہاتھ بیچ چکے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ انسان خود کو اللہ کے حوالے کر دے. ان اللہ اشترى من المؤمنین اموالہم وانفسہم, اللہ نے مومنین سے ان کے نفس کو اور ان کے مال کو خرید لیا ہے. اب مال اور نفس کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خرید لیا ہے. جب ایک چیز خرید لی جائے, بیچ دی جائے, تو لین دین میں ہوتا کیا ہے کہ جو چیز بیچ دی گئی وہ نئے مالک کی ہو گئی, اور جب نئے مالک کی ہو گئی تو جو پرانا مالک ہے اس کو اپنے پرانے مال کے اوپر کوئی حق باقی نہیں رہ جاتا, کوئی حق باقی نہیں رہ جاتا, اب وہ اس کا ہے. تو اب یہاں یہ دیکھنا یہ کہ ان اللہ اشترى, فرق یہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ مومنین نے مال بیچا ہے. کیا بلاغت ہے قرآن کی. یہ نہیں کہا کہ مومنین نے مال اللہ کو بیچا ہے, کہا نہیں اللہ نے خریدا ہے. کہا کیوں؟ کیوں کہا اللہ نے خریدا؟ اس لیے کہ اگر کہا تھے کہ مومنین نے بیچا ہے تو یہ بات طے ہو جاتی کہ اس کا مطلب جو بھی مومن ہے اس نے مال بیچ دیا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ نے خریدا ہے, یعنی خریدار آ رہا ہے خریدنے کے لیے. اب آپ کی مرضی, آپ یہ دینا چاہتے ہیں اس کو خریدار کو کہ نہیں. اگر دینا چاہتے ہیں تو قیمت لے لیجئے, آپ راضی نہیں تو کوئی زبردستی نہیں کہ لاؤ بھائی مکان میں تم سے لینا ہی چاہتا ہوں. نہیں, ایک خریدار آیا ہے, بھائی مکان بیچیں گے آپ, یہ گاڑی آپ بیچیں گے, آپ کی مرضی, بیچنا چاہیں بیچیں, نہیں بیچنا چاہیں نہیں بیچیں. تو خریدار ہے خدا, مرضی ہے مومن کی, بیچنا چاہتا ہے کہ نہیں. ہاں بالکل, واہ کیوں نہیں بیچنا چاہتا, اللہ کی ہاتھ, اللہ ہے خریدار, کیوں نہیں بیچوں گا. کہ اگر بیچو گے تو جب بیچ دو گے تو جو چیز تم نے بیچ دی اب تمہاری نہیں ہے. اگر تم نے کبھی بھی کہا یہ وقت میرا ہے, یہ ٹائم میرا ہے, میرے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے, میرے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے, جو بھی اللہ کے کام ہے اس کے لیے ٹائم نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ تم نے اس ٹائم کو اپنا سمجھا, ابھی اللہ کو بیچا نہیں ہے. توجہ کیجئے گا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسہم واموالہم, اللہ نے مومنین سے ان کے نفس کو خریدا اور ان کے مال کو خریدا. دونوں چیزیں خریدی, ایک چیز نہیں. نفس بھی خریدا, مال بھی خریدا. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ, اور قیمت میں اللہ نے جنت دے دی. پاسٹ ٹینس, دے گا نہیں, دے دی, خریدے گا نہیں, خرید لی. اب جب خرید لی تو کس کو معلوم کہ کس کا مال بکا کہ نہیں بکا, کس کی جان بکی یا نہیں بکی, کیا پتا, کیسے معلوم. اتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں, کس کا مال واقعی اللہ نے خرید لیا, کس کا نہیں خریدے. کہا بس ایٹیٹیوڈ سے پتا چل جائے گا. جو شخص اپنے مکان کو بیچ دے پھر دوبارہ نہیں کہتا کہ میں ذرا یہاں رہنا چاہتا ہوں. ایک بار ہی مکان بکتا ہے, دوسری بار نہیں بکتا. تو جو اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر دے, اب یہ نہیں کہتا یہ جان میری ہے. جب مال اللہ کے حوالے کر دے تو اس سے اپیلیں نہیں کی جاتی کہ بھیا اللہ کی راہ میں دے دو. اب اس کا مال اس کا نہیں ہے, اس کی جان اس کی نہیں ہے, سب کچھ اللہ کے حوالے ہو چکا ہے. آخر میں, تاکہ اس تفصیل میں نہیں جاؤں اس لیے کہ اس آیت پر بہت کچھ گفتگو ہو چکی ہے اور آپ حضرات مسلسل سنتے رہے, اور میں خود اس پر بہت کچھ عرض کر چکا ہوں. آخر کا جو جملہ ہے اس آیت میں, سورہ توبہ کی آیت ہے, آیت نمبر 111, جس میں اللہ یہ فرما رہا ہے آخر میں فَاسْتَبْشِرُوا, کیا کہنے, اللہ نے تمہارے جان و مال کو خرید لیا اے مومنو.
فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اب تم کو بشارت ہو اس تجارت کی، اس لین دین کی، اس سودے کی جو تم نے اللہ سے کیا ہے، وہ ٹرانزیکشن جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے اس کے لیے تم کو بشارت ہو. ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. دیکھیں کیا لفظ استعمال کیا، فوز، کامیابی. ذالک هو الفوز، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. کیا کامیابی سب سے بڑی؟ کہ تم نے اپنا مال اور اپنی جان بیچ دی، اللہ کے حوالے کر دی. اب یہ اور بات ہے کہ وہ اتنا کریم ہے کہ اس نے پھر اسی جان کو اور اسی مال کو ہمارے حوالے کر دے کہ رکھو اپنے پاس، مگر ہم بیچ چکے ہیں اس کو. یہ اس کی ہے جان ہماری، ہمارا مال اس کا ہے. یہی کامیابی ہے. تو اس کو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ فوز، کامیابی. اس کے مقابلے کا لفظ کیا ہے؟ خسارہ. والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ جو الا الذین آمنوا میں پہلا لفظ آیا، 4 لفظ ہیں، ایمان، عمل صالح، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر. پہلا کیا ہے؟ ایمان. یہ جو ایمان ہے، جو ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جان اور اپنے مال کو بس اللہ کے حوالے کرو. کبھی نہ سوچنا میں خمس دوں، ارے 20% دوں گا. 20%؟ تم سے کس نے کہا کہ 20% دو؟ بھائی یہ 100% اللہ کا ہے. اگر تم مومن ہو تو، اگر وہ جنت والا سودا تم کو قبول ہے تو، تم نے وہ سودا ریجیکٹ کیا ہوا ہے تو خیر ٹھیک ہے، تم کہہ سکتے ہو. لیکن ایک مومن یہ کہ 20% دے دوں. 20% پورا نہیں بھائی، بچت خرچ کرنے کے بعد جو رہ جائے 20% دے دوں. دو نہیں، دو کچھ بھی نہیں، 80% رکھ لو. تم سے کس نے کہا کہ 20% دے دو؟ تم سے خدا یہ کہہ رہا ہے کہ مال پورا میرا ہے، چلو تم 80% رکھ لو. سوچو، سمجھنے کی کوشش کرو. ایمان دیکھیں، جب انسان مومن ہوتا ہے میرے دوستو، عجیب ہے یہ سورہ واقعاً اتنا لطف. اس کو بار بار پڑھیں آپ. یوں تو ہر آیت قرآن مجید کی ایسی ہے، لیکن اس کو جب آپ پڑھیں گے تو لطف آئے گا. قریب انسان قربت اللہ، ہر کام قربت اللہ کرتا ہے. اللہ سے قریب ہونے کے لیے اپنی حقیقت کو سمجھیں. اللہ نے ہم کو کیا ویلیو دیا، ہمارے ٹائم کی عظمت کیا ہے کہ اللہ نے ہمارے ٹائم کو خرید لیا. اس کو ہم ضائع کریں، برباد کریں اس ٹائم کو؟ ٹائم بہت قیمتی ہے. ایسا ہے کہ جو اللہ خریدار ہے اس ٹائم کا. لیکن بس فرق یہ ہے کہ اس ٹائم کو، ہمارے مال کو، ہماری جان کو اللہ نے خریدا ہے، ہم نے نہیں بیچا ہے. اللہ نے خریدا. یعنی اس سودے کو کس نے انیشیٹ کیا؟ اللہ نے. تو جو دوسرا ہے یعنی ہماری مرضی ہے کہ اس کو قبول کریں یا ریجیکٹ کریں. یہ فرق ہے مومن میں اور امیر المومنین میں. بھائی پہنچے کہ نہیں آپ؟ اب جب امیر المومنین کی بار آئی تو اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے اس کی جان کو خریدا، کہا نہیں، اس نے آ کے خود بیچا. اس نے بیچا کیا مطلب؟ یعنی کہہ رہا ہے کہ یہ میرا مال ہے یا اللہ خریدنا ہے. اب دیکھنا ہے کہ خدا کیا کہتا ہے. اس لیے کہ جب بیچنے والا بیچتا ہے اور خریدنے والا خریدتا ہے، یہ لفظ اس وقت استعمال ہوتے ہیں کہ جب ہم نے یہ خریدا. جب ہم نے کہا ہم نے خریدا اور فخر سے کہا خریدا، یعنی اپنی قیمت پر خریدا. اور جب ہم کہیں کہ ہم نے یہ بیچا اور فخر سے کہیں ہم نے یہ بیچا، اس کا مطلب ہے کہ اپنی قیمت پر بیچا. اللہ نے ہم سے ہماری جان اور ہمارے مال کو خریدا اپنی قیمت پر. ہم نے تھوڑی قیمت لگائی تھی. اس نے کہا بھئی جنت قیمت ہے تمہاری، لوگے. ہم نے کہا اس سے بڑی قیمت اور کیا ہو سکتی، بالکل ہم راضی ہو گئے. ہم نے تھوڑی کہا تھا یا اللہ جنت لیں گے. یعنی اس سودے میں ہماری مرضی شامل نہیں تھی، اللہ کی تھی صرف. یہ ون وے ہے. مگر جب علی نے اپنی جان بیچی تو قیمت کس نے لگائی؟ علی نے. یا اللہ خریدنی ہے یہ جان؟ ہاں ہاں، ایسی جان کون نہیں خریدے گا، بالکل خریدوں گا. کیا چاہیے؟ ابر کہے جنت،
ارے جنت تو میرے فالوورز کو مل جاتی ہے. جنت توجہ کیجئے گا, جب تک تصور نہ کریں, اگر آپ اس کو ایز اے اسپیچ سنیں گے نا تو مزہ نہیں آئے گا. میں اوریٹری نہیں کر رہا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ ایک بات ہے, ایک قرآنی مفہوم ہے جو دلوں میں اور ذہنوں میں اتر جائے. یہ علی ہیں, یہ امیر المؤمنین ہیں. اب جب یہ اپنے نفس کو اللہ کی بارگاہ میں لاتے ہیں, یا اللہ یہ ہے سودا, میں بیچ رہا ہوں, تو اللہ نے نہیں کہا کہ ہم نے خریدا علی سے, نہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي, کچھ لوگ ہیں جو بیچتے ہیں. اب یہ نام نہیں لیا, وقت نہیں میرے پاس, مجھے کچھ اور عرض کرنا ہے, میں انشاءاللہ پھر اگر موقع ملے تو عرض کروں گا کہ نام کیوں نہیں لیا. نام نہیں لیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي, کچھ لوگ بیچ رہے ہیں. جب بیچ رہے ہیں تو بیچنے والے کی قیمت کے اوپر بیکے گا مال. بتاؤ یا علی کیا چاہیے قیمت میں؟ اب جب بہت ہی قربت ہوتی ہے نا, تو کہنے والا کہتا ہے کہ بھئی دیکھو بیچ تو رہا ہوں, لیکن مجھے کوئی ضد نہیں ہے کہ کیا ہو, آپ کی جو مرضی, آپ کی جو مرضی وہ دے دیں. یا اللہ یہ جان ہے تو نے دی ہے, میں پھر بیچ رہا ہوں تجھ کو, کیا چاہیے؟ جو تیری مرضی. جو میری مرضی تو جب بس میری ہی مرضی ہے, لے جا ساری میری مرضی. اب اس کے بعد آج سے مال جو تمہارا تھا وہ میرا ہے, جو میرا تھا وہ تمہارا ہے. اب یہ جان اللہ کی ہے, مرضی علی کی ہے. اب لوگ غلط جاتے ہیں, بیعت لینے جاتے ہیں علی کے پاس, بیعت کہتے ہیں جان بیچنے کو. ہمیں جان علی کی ہو تو ان سے بیعت لی جائے. اللہ سے جا کے لو بیعت, جاؤ اللہ سے لو. اگر علی کی بیعت چاہیے اللہ سے لو علی کی بیعت. اور مرضی لینے جاتے ہیں اللہ کے پاس, یا اللہ اس سے راضی ہو جا, یا اللہ اس سے راضی ہو جا. ہمیں غلط جاتے ہو. اگر چاہتے ہو اللہ کسی سے راضی ہو جائے, علی کے پاس جا کر کہو یا علی اس سے راضی ہو جاؤ. یہ کوئی جذباتی مسائل نہیں ہیں, یہ قرآنی آیات ہیں. یہ عقلی اور فکری مسائل ہیں میرے دوستو, یہ کوئی جذباتی ایشوز نہیں ہیں, ایموشنل نہیں ہیں مسائل, یہ حقائق ہیں, حقیقتیں ہیں, یہ سچائیاں ہیں یہ. اور اسی لیے قرآن نے آخر میں جملہ کیا تھا؟ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي, اے مومنو, مومن کون ہے؟ اے صاحبان ایمان, فاستبشروا, تمہیں بشارت ہو, ببیعکم الذی بایعتم بہ, وذالک هو الفوز, یہی سب سے بڑی کامیابی ہے ایک مومن کی, کہ اللہ اس کے مان کو قبول کر لے, اس کی جان کو قبول کر لے, خرید لے, جنت اسے دے دے. بس اس سے بڑی کامیابی کا یہی فوز عظیم ہے. جب فوز کا لفظ استعمال کیا تو اس کی تشریح بھی کر دی. یہ فوز کیا ہے؟ ایک کامیابی کا ہے. تو پھر بڑے بڑے مفسرین نے, محدثین نے اس حدیث کو لکھا, سن لیجئے, یہ آواز جا رہی ہے اور رہے گی انٹرنیٹ کے اوپر. بڑے بڑے مسلمانوں کے محدثین نے, علماء نے, مفسرین نے یہ روایت لکھی کہ پیغمبر اسلام نے علی کو دیکھا پیار بھری نگاہوں سے, اور دیکھ کر کہا یا علی انت وشیعتک هم الفائزون, تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب ہیں. جیسے یہ سنا تو بہت سے لوگوں نے کہنا شروع کیا, ہاں ہاں یہ بالکل صحیح ہے, حدیث غلط تو نہیں ہے, اس لیے کہ بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہے, مگر اس سے مراد ہم لوگ ہیں, اس لیے کہ ہم ہیں علی کے شیعہ, یہ تھوڑا ہی ہیں. اچھا آپ ہیں, کہاں ہم ہیں؟ آپ کب سے کہا؟ اس زمانے میں جب علی خلیفہ تھے, جو بھی ان کے ساتھ تھے وہ علی کے شیعہ کہلاتے تھے.
تو چونکہ علی کے شیعہ کہلاتے تھے تو یہ حدیث ان کے لیے تھی جو علی کے شیعہ تھے. بعد میں یہ لفظ کسی اور نے لے لیا, ہم نے چھوڑ دیا, اب ہم نے کچھ اور نام رکھ لیا, ورنہ یہ علی کے شیعہ یہی ہیں. ہم نے کہا بھائی رکے رہو یہیں, چینج مت کرنا اپنی زبان کو. اگر یہی بات ہے تو اب سمجھ میں آیا جو کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی شیعوں نے مارا حسین کو, اب یہ کون سے شیعہ تھے؟ اب پکڑے گئے یہ شیعہ جنہوں نے مارا حسین کو. صلاح بھیجے محمد و آل محمد. توجہ فرمایا. زان محترم, یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون. یہ تو میں نے بڑی کتابوں کے حوالے دیے, کیوں نہ میں اس حدیث کا حوالہ دے دوں جو آپ مسلسل سنتے ہیں. اذن واللہ فزنا وفاز شیعتنا. حدیث قصہ یاد ہے نا, یہ ہے فوز, یہ ہے کامیابی. یعنی اگر واقعاً عشق علی آ جائے دل میں, واقعاً نہیں, واقعاً کی بات کر رہا ہوں اس لیے کہ میں کون ہوں یہ دعویٰ کرنے والا کہ میں علی کا شیعہ ہوں. علی کے شیعوں کی منزل بہت بلند ہے. ہاں یہ کوشش ہے کہ شیعوں میں شامل ہو جاؤں. تو جو علی کا شیعہ ہے اس کا عشق کی انتہا ہوتی ہے. علی سے محبت ہی اصل میں کل ایمان ہے. علی سے محبت ہی کا نام ایمان ہے. اور کل ایک مجلس شفیق بدر صاحب کے گھر پر ہو رہی تھی, تو کافی لوگوں نے مجھے آج بھی اصرار کیا, کل بھی, اور آج تو میرے کچھ بزرگوں نے مجھے حکم تک دے دیا کہ آپ اس کا تھوڑا سا حصہ یہاں پڑھ دیجئے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم گھر کی مجلس تھی, مجھے معلوم بہت سے لوگ نہیں تھے, اور شکایت رہ جاتی ہیں, خاص طور پہ خواتین شکایت کرتی رہتی ہیں کہ آپ گھروں کی مجلسوں میں. اور دیکھیں نا, جب ایک بات زبان سے نکل جاتی, کوئی شعر تو ہے نہیں کہ دوبارہ ارشاد, شاعر بڑے خوش نصیب ہیں, ایک بار انہوں نے شعر کہہ دیا اور پڑھتے رہو اس کو. ہمارا تو بھیا یہ ہے کہ ایک بار اگر پتہ چلے گا کہ ہم اس کو پڑھ چکے ہیں تو دوبارہ پڑھنے میں ہم کو مزہ نہیں آتا. لیکن بہرحال حکم ہے چونکہ بہت زیادہ, تو میں آپ کے سامنے اس بات کو پیش کر رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر عسکر صاحب کے یہاں بھی ایک مجلس تھی, اس میں بھی کچھ آیات میں نے پیش کی تھیں, اس کے لیے بھی اصرار ہے, تو وہ اس کو آج نہیں, اگر موقع ملا تو کل, کوئی اس کا وعدہ نہیں. لیکن اس وقت کے چونکہ حکم میرے کچھ بزرگوں کا ہے جن کا ہم احترام کرتے ہیں, تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, کوشش کرتے ہیں. تو والعصر, وقت کے اوپر بھی میری نظر ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. پوری بات میں نہیں کہہ سکوں گا بالکل جو کل کی مجلس میں تھی, لیکن اس کا خلاصہ شاید آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ ایک حوالہ آپ کو مل جائے, آپ جا کے خود تھوڑا سا مطالعہ کریں. اور میں عادت ڈالنا چاہتا ہوں اپنے آڈینس کو کہ جو کچھ بھی وہ سنیں یہاں اس کو نوٹ کریں اور اس کو جا کے ریفرنس دیکھیں. ایمان, والعصر, عصر کی قسم, ہر انسان گھاٹے میں, علاوہ وہ کہ جس کے پاس ایمان ہے. اب ایمان کیا چیز ہے؟ نماز ایمان ہے, روزہ ایمان ہے, حج ایمان ہے, زکوٰۃ ایمان ہے. کون سی چیز ان میں ایمان ہے؟ کہا نہیں یہ سب ایمان ہے, یہ بھی ایمان ہے, یہ بھی ایمان ہے. ہم نے کہا بھائی ایمان تو ہے, لیکن کیا نماز سارا کا سارا ایمان ہے یا کچھ اور بھی؟ کہا نہیں اور بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں جن کا آپ ذکر کریں یہ ایمان کل نہیں ہے, یہ جزو ایمان ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی یہ بتائے کہ بھائی کل ایمان کیا ہے, اور پھر آپ نہ بتائیں خدا کے لیے, اور ہم سے بھی نہ پوچھیں, یا اللہ بتائے یا رسول بتائیں کہ سارا ایمان کیا ہے. تو متعدد بار بتایا, اور خندق میں تو ایسا موقع تھا کہ بھول ہی نہیں سکتے تھے, بتا دیا کہ برزل ایمان کلہ, برزل ایمان کلہ الی الکفر کلہ, پورا ایمان. کیا بات ہے, برزل ایمان کلہ. اے لوگوں سن لو, سارا کا سارا ایمان
جا رہا ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایمان اور عمل صالح. کیا کمال ہے میرے مولا کا, سوچیں آپ, ایمان اور عمل صالح. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان یعنی عقیدہ, ٹھیک ہے, عمل صالح نیک کام. اب کون مقابلہ کرے علی کا, کہ جس کے لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ مومن ہے, ان کے پاس ایمان ہے, نہیں, وہ خود ایمان ہے. اب جس کے پاس وہ ہیں وہ مومن ہے, وہ ایمان ہے, وہ خود کل ایمان ہے. علی کل ایمان. اچھا کل ایمان تو ہو گئے. عمل اسی موقع پہ پیغمبر نے یہ بتا دیا, پورا عمل نہیں علی کا, اس کو مت گنو پورے عمل کو, پورے عمل کے ایک حصے کو بھی مت گنو. بھئی نماز ایک عمل ہے, جہاد ایک عمل ہے, خمس ایک عمل ہے, روزہ ایک عمل ہے, حج ایک عمل ہے, یہ سب اعمال ہیں. ان اعمال میں نماز میں رکوع ایک عمل ہے, سجدہ ایک عمل ہے, پھر اس رکوع میں جو آپ پڑھ رہے وہ ہے. تو یہ سب اعمال ہیں, اس کے پھر اجزاء ہیں اور اس کے بھی اجزاء ہیں. علی کے سارے اعمال کی بات نہیں ہو رہی ہے, علی کے جہاد کی بات بھی نہیں ہو رہی ہے, علی جو جنگ کر رہے تھے اس کی بات بھی نہیں ہو رہی ہے. صرف ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں پر بھاری ہے. اور جب کہا ثقلین تو اس ثقلین میں کہنے دیجئے کہ انبیاء بھی شامل ہیں. معمولی بات ہے, علی کی عظمتوں کو سمجھو. ثقلین کی عبادت ایک طرف, علی کی عبادتیں نہیں, علی کا جہاد نہیں, علی کی یہ والی جنگ نہیں. اس جنگ میں ہاتھ کی ایک حرکت, علی کو کوئی کیا سمجھے, خدا کی قسم. ضربت علیین, اب کہا ضربت علیین کہہ دیا, لوگ یہ نہ سمجھیں کہ علی کی ضربتیں, بہت ضربتیں لگائی ہیں علی نے, آج تک لگ رہی ہیں لوگوں کے اوپر. ہر ضربتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. ضربت علیین یوم الخندق, ادھر ادھر مت ہٹ جانا, صرف خندق کے دن کی بات ہو رہی ہے, ایک دن. تو عمل یہ ہے. اور ایمان نہیں, کل ایمان, سارا ایمان جا رہا ہے. تو یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ یہ سارا ایمان ادھر جا رہا ہے, مگر یا رسول اللہ یہ آپ نے کیوں کہا الی الکفر کلہ, پورے کفر کی طرف جا رہا ہے. وہ کیسے پورا کفر ہو گیا جو پہلی بار آیا ہے؟ ہسٹری آپ پڑھیں, ہسٹری میں دیکھیں. بھئی ابو سفیان بار بار آتا رہا, اس کو نہیں کہا کل کفر, کہا وہ چالاک بہت تھا, وہ رسول اللہ کے سامنے آتا تھا, علی کے مقابلے پہ نہیں آتا تھا. یہ آ گیا علی کے مقابلے پر. اس کا کل کفر ہونا یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ سے یہ کافر تھا اور آگے بھی آ کے کفر کرے گا, مقابلے پر آ گیا, یہ نہیں. ایک بار علی کے مقابلے پر آ گیا, تو ایک بار علی کے مقابلے, تو کل کفر کیسے ہو گیا؟ کہا اسی طرح ہو گیا. اس لیے کہ جب یہ کل ایمان ہے تو میں یہ اصول دے رہا ہوں کہ مستقبل میں جب کبھی کوئی کلیکٹیولی آئے یا کوئی انڈیویجول آئے, علی کے مقابلے پر آئے گا اور کل کفر بن جائے گا. اسی لئے کہا تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا, چیزیں ضد سے پہچانی جاتی ہیں. علی کو پہچان لیا نا, دیکھو بھئی علی ہے کل ایمان. اب جو ان کے ساتھ رہے گا وہ مومن, جس نے ادھر سے ادھر سے مخالفت کر دی وہ کافر, جس نے مقابلے پر آ کر مخالفت کی, مقابلہ, جب مقابلہ ہوگا تو کس کا مقابلہ؟ کل ایمان کا. تو وہ کون ہوگا؟ تو اس کا مطلب ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں کل کفر.
اور سنیے گا، پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، میں اس بات کو کہنا پسند خود نہیں کرتا، کسی سننا پسند نہیں کرتا جو illogical ہو اور جس کی بنیادیں قرآن اور سنت کے اوپر نہ ہو اور عقل اور اجماع کے اوپر نہ ہو، تو میں کیسے آپ کے سامنے کوئی ایسی بات پیش کر دوں جو صرف جذباتی ہو. تو میں نے ایک آیت کل پیش کی تھی، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سنیے. بس صرف آیت کو مجھے نہیں معلوم کہ میں اس طرح نہیں پیش کروں گا، اور میں نے کل وہاں کہہ بھی دیا تھا. اب یہاں اس مجمع میں آپ کی ذہانت کے اوپر ہے کہ آپ کہاں تک پہنچتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. نہیں پہنچ پاتے تو آئیے جائیے اور آپ جو میں ریفرنس دوں اس کو جا کے پڑھ لیجئے. اور اس چیلنج کے ساتھ کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس میں جذباتی کوئی بات ادھر ادھر کی نہیں ہے، اسٹرانگ ایویڈنس، سمجھے. یہ ضرور ہے کہ اشارے میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بھئی ہم لوگ خیال رکھتے ہیں دوسروں کا، کسی کی دل آزاری نہ ہو، لیکن اس دل آزاری نہ ہونے کے چکر میں ہم حق کو چھپاتے بھی نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو حق کو چھپاتے ہیں وہ خسارے میں ہوتے ہیں. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. حق کو ظاہر کرنے والا خسارے میں نہیں ہے، حق کو چھپانے والے خسارے میں ہیں. چھپا نہیں سکتے ہم حق کو. تو سنو، میں آپ کے سامنے وہ آیتیں پیش کر دیتا ہوں ماشاءاللہ سے کہ واقعاً اگر آپ جا کر دیکھیں، میں خود 20 تفاسیر کا مطالعہ کرتا ہوں لیکن وہ باتیں نہیں ملتی، لوگ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. سنیے تو سورہ حجرات کی آیت، پہلے یہ بات جو آپ نے ابھی سنی کہ علی کل ایمان ہے، مقابلے پر جو آئے کل کفر ہے، اس کو سن لیا نا. اب سورہ حجرات ہے، وقت تمام ہو رہا ہے اور تنگ ہوتا جا رہا ہے، لیکن سنیں سورہ حجرات پورا سورہ کمال کا سورہ ہے. کبھی موقع ملا تو صرف اسی سورہ کو اگر عنوان بنایا جائے تو میں سمجھتا ہوں 2 اشرے بھی کافی نہیں ہے اس کے لیے، اتنا مزے کا سورہ ہے. لیکن میں صرف شروع میں بات یہاں سے شروع ہوتی ہے سورہ حجرات، یا ایھا الذین آمنوا، اور آپ ریلیٹ کرنا آپ کا کام ہے، میں آپ کو ہر چیز نہیں بتاؤں گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے صاحبان ایمان، خبردار اللہ اور رسول کے آگے نہ بڑھا کرو. کس سے کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا. یا ایھا الذین آمنوا جب کہا جائے تو اس کا مطلب نہیں کہ سند مل رہی ہے ایمان کی، نہیں. اے وہ لوگوں جو خود کو مومن کہتے ہو، اللہ اور رسول کے آگے نہ بڑھو. اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ ہی نے کہتا اے مومنو یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. ایک اور جگہ فرمایا اے صاحبان ایمان اللہ اور رسول پر ایمان لے آؤ. اگر آلریڈی لا چکے ہیں تو ان سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یا ایھا الذین آمنوا میں دونوں ایڈریس ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی جو واقعی پکے مومن ہیں اور وہ بھی جو صرف دعوے دار ایمان ہیں. تو اللہ نے کہا کہ اے صاحبان ایمان، اللہ اور رسول کے آگے نہ بڑھو. تو اگر کچھ لوگ ایسے نہیں تھے جو بڑھنے کی کوشش کرتے تھے اللہ سے بھی اور رسول سے بھی، تو یہ کیوں کہا؟ اس کے بعد یہ پہلی آیت ہے. دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم. مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنا اصرار کروں آپ سے اس بات کے اوپر کہ آپ اس آیت کو ضرور جا کر دیکھیں. دیکھیں ہمارا جو ہتھیار ہے، ہمارا جو ویپنس ہے نا، علم ہے، اور قرآن بہترین علم ہے. میں آپ کے ہاتھ میں یہ ویپنس دے رہا ہوں، علمی، ایکیڈمک، لاجیکل، تاکہ آپ کسی سے بات کریں مجال نہیں جو کوئی زبان کھول دے. جا کر کسی بھی تفسیر کو اٹھا کر پڑھ لو کہ یہ آیت کس کے لیے اتری تھی. سمجھے آپ؟ اور جو بھی آپ سمجھ رہے ہیں واہ واہ کر رہے ہیں، بالکل اسی کے لیے اتری تھی. بس آپ جو بھی سمجھ رہے ہیں بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں، اس لیے مجھے پتا کہ آپ ادھر ادھر نہیں جائیں گے، صحیح رخ پہ رہیں گے. اور بالکل صحیح ہے. یہ آیت اتری کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تعلمون.
کمال کی آیت ہے، مگر میں صرف ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، دل تڑپ رہا ہے میرا، لیکن میں کیا کروں، اس کے آگے میں عرض نہیں کر سکوں گا، پھر کبھی انشاءاللہ سنیے گا۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے صاحبان ایمان، خبردار، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرنا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا کیا ہے، وعملوا الصالحات، جو لوگ عمل صالح انجام دیں۔ لوگوں نے کہا یہ صاحب جو ہے نا بہت عمل صالح انہوں نے انجام دیا، ان کے بڑے اعمال ہیں، ان کے بڑے اعمال ہیں، انہوں نے یہ کارنامے کیے، یہ کارنامے کیے۔ ہم کو کوئی بحث نہیں کیا کارنامے کیے، سنیں اب ہم کیوں ریجیکٹ کریں کہ انہوں نے کیا کارنامے کیے؟ یہ آیت سن لو، اے صاحبان ایمان خبردار، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، ولا تجہروا لہ کجہر بعضکم لبعض، اور خبردار ان کو پکارتے وقت ایسے مت پکارنا جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، سنیے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تعلمون، اس لیے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ہوں گے کسی کے کارنامے، ہم تو صرف یہ دیکھیں گے کہ وہ نبی سے کیسے بات کرتا تھا۔ اگر کسی کی آواز نبی کی آواز پہ بلند ہو گئی، اس کے کارنامے بیان نہ کرنا، اس کا کفر بیان کرنا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تعلمون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، عمل حبط ہو گئے، سب چلے آ رہے ہیں بڑی لمبی فہرست لے کے، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، کیا ہوگا؟ ہم کیا کریں کیا کیا تھا؟ نبی کی شان میں گستاخی کی تھی کہ نہیں؟ کریں ثابت؟ نہیں اس کو مت ثابت کیجئے، تو بس تم بھی خاموش ہو جاؤ، ہم سے اصرار نہ کرو کہ ہم ان کا احترام کریں جو نبی کے گستاخ تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک گروہ یہ تھا، اور دوسرا گروہ کیا ہے؟ میں جلدی سے گزر گیا، صرف ترجمہ کر کے میں کیا کروں، سنیے، اور شاید میرے پاس وہ وقت نہیں رہ گیا کہ میں اس آیت کو پیش کروں جس کی وجہ سے میں نے یہ آیتیں مجھ کو پڑھنی سورہ حجرات کی۔ تو اس میں اس کے بعد کی جو آیت ہے، سنو، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی سے ایسے بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہا؟ پھر پڑھوں، بار بار حوالے دے رہا ہوں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، آمنوا کون ہے؟ تو قرآن نے کہا اسی آیت کے بعد تیسری آیت، سورہ حجرات کی تیسری آیت، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو رسول اللہ کی بارگاہ میں آہستہ رکھتے ہیں، سر کو جھکائے رکھتے ہیں، احترام کرتے ہیں نبی کا۔ یغضون اصواتهم، کی آوازیں دھیمی رہتی ہیں، ہلکی رہتی ہیں، جھکی رہتی ہیں، دبی رہتی ہیں، دبی آواز سے بات کرتے ہیں نبی کے سامنے۔ ان الذین، جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ تو ایک گروپ تو بتا دیا نا۔ اب یہ مت کہنا کہ یہ فرقے کب سے بنے، بھائی یہ دو فرقے نبی کے دور سے تھے اور آج تک ہیں، ایک نبی کا احترام کرنے والا، ایک نبی کی توہین کرنے والا۔ اب اس کو آپ جو چاہیں نام دے دیں، آپ کی مرضی، نام آپ دے دیں کچھ بھی، یہ اور وہ اور وہ اور فلان، یہ ہم سے مطلب نہیں۔ اصل یہ دو فرقے ہیں۔ تو دوسرے فرقے کا ذکر قرآن کر رہا ہے کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یہ لوگ رسول کی بارگاہ میں اپنی آواز کو دبا کر رکھتے ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ نے تقوی کے ذریعے سے امتحان لے لیا۔ یہ ہے اصل مومن، قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کا تقوی کے ذریعے اللہ امتحان لے چکے۔ دعوے داران تقوی نہیں ہیں، یہ صحیح متقی ہیں۔ خیر، میں گزر گیا، میرے پاس کل کی ایک مجلس یہاں کی رہ گئی ہے اور اس میں بہت کچھ سمیٹنا ہے مجھے انشاءاللہ کل، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ٹائم ہو چکا ہے، شاید چند منٹ لگیں گے، جس کی اصل میں جس آیت کی فرمائش تھی وہ پیش کر دوں، ورنہ ہو سکتا ہے بات ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائے اور بات آپ تک نہ پہنچے۔ سنیے گا،
اب میں ساری آیتیں بیچ کی چھوڑ کر آیت نمبر 7 پہ پہنچ رہا ہوں، آیت نمبر 7 سورہ حجرات۔ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے، مضمون آپ کو آپ کے ذہن میں ہمارا، کہ اعلموا، اب یہ جان لو، اتنی باتیں کر کے نا، وہ پہلی دوسری تیسری آیت آپ کے ذہن میں ہے نا سورہ حجرات کی، اس کو بیک گراؤنڈ میں رکھے گا، آپ سنیے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، اے لوگوں سمجھ لو تمہارے درمیان رسول اللہ ہیں۔ یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ یہ تمہارے درمیان رسول اللہ ہیں، رسول ہیں تمہارے بیچ میں۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر وہ تمہاری اطاعت کر لے نا بہت سی باتوں میں تو اس میں تمہارا ہی نقصان ہے، تمہیں پریشانی ہوگی اگر تمہاری بات رسول مان لے۔ یہ کیا اشارے کر رہا ہے قرآن؟ یہ کس سے بات کر رہا ہے؟ رسول بات مانے گا کسی کی، وہ بات مانے گا رسول کی؟ مگر پھر بھی دیکھیں کتنا نرم لہجہ ہے پھر بھی، کہ دیکھو تم رسول اللہ سے یہ توقع نہ رکھو کہ وہ تمہاری بات مانے، اس لیے کہ اگر وہ تمہاری بات ماننے لگیں گے تم ہی مشکل میں پڑو گے، اور جب تم مشکل میں پڑو گے پھر تم ہی پکارو گے مشکل کشا کہاں ہے، خود ہی کہو گے وہ نہ ہوتا تو ہلاک ہو جاتا۔ تو لہٰذا جب رسول موجود ہے تو تم یہ توقع نہ رکھو کہ وہ تمہاری اطاعت کر کے، بلکہ تم اس کی اطاعت کرو کثیراً۔ اس کے بعد پھر اب میں نے سوچا کہ یہ نرم لہجہ کیوں ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ آیت نمبر 7، کیونکہ لہجہ نرم ہے نا، کہ دیکھو اگر تمہاری اطاعت کر لے گا تو تمہارے نقصان ہے، یہ تو لہجہ نرم ہے نا، سٹائل کچھ اور ہونا چاہیے۔ کہ نہیں، نرم لہجہ اس لیے کہ ان سے بات نہیں ہو رہی ہے، اب بات جو خالص مؤمنین ہیں ان سے ہو رہی ہے۔ اس کے بعد کبھی دیکھو کچھ لوگ ایسے ہیں ان کی پرواہ مت کرو، مگر ہم تم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نبی اطاعت کرے تو تمہارا نقصان ہوگا، مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ اس گروہ میں ایک گروہ اور بھی ہے جو خالص مومنین کا ہے، جس کا پہلی دوسری اور تیسری آیت میں ذکر ہو چکا ہے۔ اب جو تیسری آیت میں جس مومن کا گروہ کا جن کا امتحان ہو چکا، اس کی تفصیل یہاں اس آیت میں پیش کی جا رہی ہے۔ یہ ہے وہ آیت، اب اس کو ذرا سنبھل کے سن لیجئے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو کہا جب یہ بات کہہ دی کہ نبی تمہارے درمیان ہے، تمہاری اطاعت نہیں کرے گا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، میں نے کل آیت یہاں سے پڑھی تھی وہاں پر اوریجنلی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن دیکھو اللہ کتنا رحیم ہے کہ اے صاحبان ایمان، اب یہ جو پختہ مومن ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم نے تمہارے دلوں میں ایمان ڈال دیا ہے، ایمان کی محبت ڈال دی ہے۔ اب بتاؤ یہ کون سا ایمان ہے جس کی محبت ڈالی ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے جس کی محبت ڈالی ہے؟ حبب ڈال دی محبت اللہ نے تمہارے دل میں، کس کی؟ ایمان کی۔ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اور اس ایمان کی محبت کو تمہارے دلوں کی زینت بنا دیا۔ ایمان کا نام آتا ہے دل، سکون محسوس کرتے ہیں، چہرے کھل اٹھتے ہیں، اس لیے کہ دلوں کی زینت ہے یہ ایمان، ایمان کی محبت۔ اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ تشریح میں پہلے ہی کر چکا ہوں، ہمیں کسی جز کی بات نہیں کرنی ہے، ایمان کا تھوڑا حصہ نہیں لینا ہے، پورا، اور اگر پورا لینا ہے تو نبی بتائیں گے پورا کیا ہے، کل ایمان کون ہے۔ تو ترجمہ اگر میں یہ کر دوں بالکل غلط نہیں ہوگا کہ ہم نے تمہارے دل میں کل ایمان کی محبت ڈال دی اور تمہارے دلوں میں اس کو زینت دے دی، سجا دیا تمہارے دلوں میں اس کو۔ اب لوگ حیرت کرتے ہیں، ارے بھائی جس کا ذکر دلوں میں سج جائے،
اگر ہم مجلسوں میں اس کا ذکر کریں اور زینت ہو جائے تو حیرت کیا ہے. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. سنیے گا. تو یہاں تک تو آپ نے سن لیا. اب اس کے بعد کیا آیت ہے اور کیا تیور ہیں آیت کے اور کیا انداز ہے آیت کا اور کیا اشارے ہیں آیت کے. سبحان اللہ. خدا ہی جانے کیا ہے مسئلہ. اور پھر بھی اگر کوئی غور نہ کرے تو قرآن بھیا ہر ایک کے لیے تو ہے بھی نہیں. ویسے بھی قرآن نے خود ہی کہہ دیا کہ ہر ایک کے لیے قرآن نہیں ہے. قرآن سمجھنے والوں کے لیے صاحبان عقل کے لیے. حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ. کرہ کیا ہے؟ حببہ کے مقابلے پر. حب یعنی محبت ڈال دی. جیسے محبت ڈال دی ایسی کر رہا کراہت ڈال دی. ہیٹریڈ, نفرت. اب ظاہر ہے کہ ہیٹریڈ ذرا اسٹرانگ ورڈ ہے یہاں انگلش میں, لیکن اوریجنلی نفرت ڈال دی. لیکن کتنا بھی اسٹرانگ ہو ہم کیا کریں. اللہ نے کہا کہ تمہارے دل میں محبت آ گئی, نفرت آ گئی. نہیں بھیا ہمیں کچھ مت کہنا, ہماری مجبوری ہے. اعتراض کرنا ہے تو اس پہ کرو جس نے ڈالی ہے یہ محبت اور جس نے ڈالی ہے یہ نفرت. یا اللہ کیوں ڈال دی تو نے, لو جا کے اللہ سے, ہم سے کیا مطلب. انیسیسری ہمیں کفر کے فتوے دیے جا رہے ہو بھائی. ہم کہاں سے کافر ہو گئے؟ کافر ہیں. تو میں نے کیا کہا تھا, ایمان کے مقابلے پر جو آئے وہ کیا ہے؟ کفر ہے. تو اب سنیں کیا شان کی آیت ہے. آپ سوچیں, وَكَرَّهَ, اور کراہت ڈال دی. جیسے لفظ لگتا ہے زور زبردستی ڈال دی, بس ڈال دی, جاؤ تمہارا اس میں کوئی اختیار نہیں. ڈال دی محبت, ڈال دی نفرت و کراہت ڈال دی. کس کی یا اللہ؟ محبت تو پتہ چل گیا ایمان کی, اور ہم نے پتہ چلا لیا کون ہے ایمان. مگر یا اللہ یہ نفرت کس کی ڈالی ہے تو نے ہمارے دل میں؟ بتا تو دے کہاں. سنو پڑھو. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. محبت ایک کی ڈالی, نفرت تین کی ڈال دی. بھائی ہمیں کچھ مت کہنا, ہمیں کچھ مت کہنا. خبردار خبردار. جو کسی نے کہا کیا کہہ رہے تھے, ایک کی اور تین کی. ہم سے مت بات کرو. قرآن سے پوچھو. اصول یہ ہے بلاغت کا کہ جب تقابل کیا جاتا ہے تو جتنے ادھر اتنے ادھر. اگر اللہ نے تین کی محبت ڈالی ہوتی تو تین کی نفرت ڈالتا. محبت ایک کی ڈالی, محبت ایک کی ایمان کی, اور نفرت کس کی؟ کفر, فسوق, عصیان. کیا ردم ہے سبحان اللہ, کیا سیٹنگ ہے الفاظ کی. کفر, فسوق, عصیان. لوگوں کو یہ بھی برا لگتا ہے, یہ کیا کہہ رہے تھے. لوگوں کو ہمارا آیتیں پڑھنا برا لگتا ہے. بھائی دیکھیں ٹیپ ہو رہی ہے میری بات. میں چیلنج کرتا ہوں, میں نے کچھ کہا, میں نے کسی کا نام لیا. اب کیا کوئی بری بات اگر میں دہرا دوں اس کو پھر سے ایک بار؟ کوئی بری بات ہے قرآن کا بار بار پڑھنا؟ قرآن کو جتنا پڑھو اتنا مزہ آتا ہے نا. تو پھر سن لو. حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. آیت یہاں تمام نہیں ہوتی. کمال ہے واللہ, کمال ہے واللہ, کمال کی بات. اور آپ یقین جانیں, میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ضرور تفسیر کا درس سنا کریں.
تقریباً ہر تفسیر میں یہی مزے کی باتیں ملتی ہیں جو لوگ چھپاتے ہیں. علماء نے چھپایا ہے لوگوں سے, بیچاروں کو پتہ ہی نہیں جو میں پڑھ رہا ہوں ابھی. یہ جو میں پڑھ رہا ہوں کسی نے پوچھا بھی نہیں ہوگا بھئی یہ 3 کون ہے, یہ کفر کون ہے, بھئی یہ کفر کون ہے. کیوں اللہ نے کفر, فسوق, کیا رائم ہے دیکھیں آپ, فسوق اور عصیان, کیا وزن ہے, اللہ اکبر. اب یہ جو ہے ان سے کیا مطلب, کیوں ان کی, اور اچھا ڈال دی, یعنی یہ نہیں کہ چوائس ہے ہمارے پاس, یا اللہ چھوڑ دے تھوڑا سا ان کو, تھوڑا ہم نرم کو, خبردار مومن ہو, جی مومن ہے, مومن ہو تو ایمان کی محبت اس ایک کی, اور جو 3 ہے نا, کفر, فسوق, عصیان, ان کی نفرت ہم نے ڈالی ہے. رہنا چاہتے ہو مومن, رہنا چاہتے ہیں تو بس کرو نفرت ان سے. اب آیت یہاں ختم نہیں ہوتی. لوگوں نے کہا بھائی آپ مولانا کیا کس کو کہہ رہے ہیں, نے کہا ہم کسی کو نہیں کہہ رہے ہیں, آپ کہیں کسی ایسے کو تو نہیں کہہ رہے ہیں جو راشد ہے, آپ راشدین کی بات تو نہیں کر رہے ہیں, نہیں نہیں بالکل خبردار راشدین کی بات نہیں کیجیے گا. نہیں بھائی ہم نہیں کر رہے ہیں, قرآن کر رہا ہے. قرآن کیا کر رہا ہے, پڑھو, آیت میں نے ریفرنس دے دیا ہے, پڑھو. سورہ حجرات آیت نمبر 7 کہاں ختم ہوتی ہے, وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ, آپ کہیں گے بار بار اسی کو کیوں پڑھے جا رہے ہیں, میں کیا کروں. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اولئک ہم الراشدون. بلا شبہ جو اس ایک سے محبت کرے, ان 3 سے نفرت کرے, وہی راشد ہے. راشد کسی اور کو مت سمجھنا, راشد وہ ہے جو ان 3 سے نفرت کرے. اولئک ہم الراشدون. واللہ اگر آپ اپنے دل میں ایمان کی محبت محسوس کریں نا, بس سجدے شکر سے سر واقعاً اٹھنا ہی نہیں چاہیے. کتنی بڑی نعمت پروردگار ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ نے یہ محبت ڈال دی. کس کی, ایمان کی. ایمان کی ایسی محبت ڈال دی اور اس کو ہمارے دلوں کی زینت بنا دیا. اب دل میں کوئی چیز آ نہیں سکتی اس ایمان کی محبت کے سوا. ایسا پیار رکھ دیا ہمارے دلوں میں اس ایمان سے کہ بس اب ہمیں اور کوئی نام جچتا ہی نہیں, کوئی نام نہیں جچتا, کوئی نام اچھا لگتا ہی نہیں اس کے علاوہ, یا اسی کے ہم وزن ہو جو نام. کلنا محمد کی بات الگ ہے, مگر مقابلے پر آنے والا کوئی نام ہمیں نہیں جچتا. ساتھ آنے والے نام سب اچھے لگتے ہیں, سامنے آنے والا نام کوئی اچھا نہیں لگتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے محبت ڈالی ہے. کیا ٹائم ہوا ہے, ورکنگ ڈے ہے, رات کے 12:30 بج رہے ہیں. ابھی آپ کو ماتم بھی کرنا ہے, ابھی تابوت بھی نکلے گا, اس کے بعد 2 مجلسیں اور ہیں. فجر کی مجلس ہے, وہاں پر نماز بھی ہے سرفراز جعفری صاحب کے گھر کے اوپر, تو پوری رات ہو جائے گی. مگر میں جانتا ہوں کہ آپ کس سکون سے اس لیے بیٹھے ہیں. ہو سکتا ہے آپ میری بات نہ سنتے کہ بھئی مولانا کی تقریر سنتے رہتا ہوں چلے جاؤں. آپ بیٹھے صرف اس لیے ہیں کہ ہمیں مولانا کی تھوڑی پرواہ ہے, ہمیں مولا کی پرواہ ہے. ہم اس بات کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ مولا کا تابوت نکلنے والا ہے. آج اسی کل ایمان کی شہادت کی رات ہے.
2 दिन गुजर गए हैं मेरे मौला को तड़पते हुए, 2 दिन तड़पते हुए गुजरे हैं। असबग़ इब्न नुबाता इमाम के एक सहाबी हैं, वो ये कहते हैं कि जब मैं 21 रमज़ान की शब में रात को इमाम की खिदमत में पहुंचा तो क्या देखा कि बिस्तर पर लेटे हुए हैं। जब मैं आया तो उठ के बैठे। मैंने देखा कि सर के ऊपर एक जर्द पट्टी बंधी हुई है और चेहरे अक़दस का रंग जहर की वजह से जर्द ऐसा हो गया है कि चेहरे में और पट्टी में फर्क महसूस नहीं हो रहा है। मैंने इमाम को देखा, सर को देखा, इमाम की बेचैनी को देखा। अब जो वो ये कहते हैं कि मैंने जो इमाम के कदमों की तरफ देखा तो क्या देखा कि इतनी तकलीफ में है इमाम कि एक पैर रखते हैं, एक उठाते हैं, एक रख देते हैं, दूसरा उठा लेते हैं। मैंने कहा मौला ये क्या हो रहा है? कहा असबग़ इब्न नुबाता तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारा मौला कितनी तकलीफ में है, कितनी अजियत में है। खुदा जाने 19 का दिन कैसे गुजरा, 20 की रात कैसे गुजरी, 20 का आज का दिन कैसे गुजरा, और अब ये रात आ गई है। इमाम बेचैनी से इस रात को गुजार रहे हैं। ये वही रात है कि जैसे जैसे सहर करीब होती है, तारीख़ कहती है कि इमाम की बेचैनी में इजाफ़ा होता है, गश की कैफियत आती है, आँख फिर खोलते हैं, फिर गश में आते हैं, फिर आँख खोलते हैं। बस एक मर्तबा इमाम ने अपने तमाम बच्चों को बुलाया है, आओ मेरे बेटो मेरे करीब आ जाओ। ज़ाहिर है कि सारे बच्चे इमाम के करीब हैं, मगर इमाम और करीब करना चाहते हैं। क्या देखा, एक तरफ ज़ैनब है बैठी हुई, एक तरफ हसन है, एक तरफ हुसैन है, उम्मे कुलसूम हैं, मोहम्मद इब्न हनफिया हैं, अब्बास हैं, सारी औलादें बैठी हैं इमाम के अतराफ़, और हर एक की आंखों में आंसू हैं। अली अपने हाथों से कभी हुसैन के आंसू पोंछते हैं, कभी हसन के आंसू पोंछते हैं, कभी ज़ैनब को सीने से लगा के कहते हैं ज़ैनब बेटी मेरे बात सब्र करना, कभी अब्बास के बाजुओं का बोसा लेते हैं, मेरे बेटे ज़ैनब का और हुसैन का ख्याल रखना। और कभी जब इन हालात सब बच्चे रो रहे हैं और कभी कभी हुसैन की तरफ नज़र डालते हैं तो आका की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, आका भी रोने लगते हैं। फिर गशी की कैफियत तारी होती है, फिर उठते हैं, फिर रोते हैं। ये कैफियत मुसलसल हो रही है। बस एक मौका ऐसा आया कि बच्चों ने देखा इमाम की पेशानी पर पसीने के कतरे नमूदार हुए। समझ गए इमाम के पेशानी पर पसीने के कतरे। इमाम ने एक मर्तबा कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अपना रुख किबले की तरफ किया, बच्चों से कहा बच्चों में जा रहा हूँ, मगर सुनो इससे पहले कि मैं इस दुनिया से रुखसत हूँ मेरी निगाहों के सामने करबला आ रही है। आओ मैं जाने से पहले करबला बना के चला जाऊं। और ये कहा, गश की कैफियत में वापस चले गए। आंख फिर खुली तो एक मर्तबा आवाज दी, बेटा हसन मेरे करीब आओ, हसन आओ मेरे पास आकर बैठ जाओ। हसन करीब आए। हुसैन अपना हाथ लाओ, हसन के हाथ में दे दिया। मोहम्मद इब्न हनफिया के हाथ हसन के हाथ में दिया। ज़ैनब का हाथ हसन के हाथ में दिया। उम्मे कुलसूम का हाथ हसन के हाथ में दिया। सारे बच्चों के हाथ हसन के हाथ में देकर कहा, बच्चों हसन की इताअत करना, बेटा हसन मेरे बच्चों का ख्याल रखना। ये कहा और गश खा गए। मगर इस कैफियत में एक बच्चा, एक नौजवान ऐसा खड़ा रहा इस इंतजार में कि बाबा मुझे बुलाएंगे। नहीं बुलाया तो तड़पा। अरे जब दिल पर चोट लगे
ایک نوجوان کہاں جائے؟ کہیں بابا ناراض تو نہیں؟ بابا ناراض تو نہیں؟ وہ ایک مرتبہ ماں کے پاس آئے، اماں غضب ہو گیا، کیا ہوا میرے لال؟ مادر گرامی، میرے بابا مجھ سے ناراض ہیں۔ تم سے ناراض ہیں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا ہاں اماں، سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، میرا ہاتھ نہیں دیا حسن کے ہاتھ میں، میری طرف دیکھا نہیں امام نے، بس اپنے دوسرے بچوں کو بلاتے رہے۔ اچھا چلو میرے ساتھ چلو، ہو سکتا ہے کوئی خطا ہو گئی ہو، چلو معافی مانگ لے، آخری وقت ہے اپنے آقا سے۔ آ گئیں، پائنتی کھڑے ہو گئیں۔ امام نے جب آنکھ کھولی غش سے تو کیا دیکھا؟ آنسوؤں کے کچھ قطرے پیروں پر گرے۔ نظر ڈالی تو کیا دیکھا؟ با وفا وہ بیوی، وہ زوجہ مطہرہ، وہ پاکیزہ خاتون کہ جس کا انتخاب خود علی نے کیا تھا۔ ام البنین پائنتی کھڑی ہیں۔ ام البنین کیوں رو رہی ہو؟ آقا آپ کو یاد ہے میں جب اس گھر میں آئی تھی تو یہ کہہ کے آئی تھی کہ میں ان بچوں کی ماں نہیں، میں ان بچوں کی کنیز بن کر آئی ہوں۔ آقا میرا یہ بیٹا بھی ان بچوں کا غلام ہے، میرا یہ بیٹا حسن اور حسین کا غلام ہے، زینب ام کلثوم کا غلام ہے، فاطمہ کے بچوں کا غلام۔ مولا غلاموں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دینا۔ لکھا ہے کہ علی آخری کیفیت میں ہے، پیشانی پر شہادت کے پسینے کے قطرے ہیں، اٹھ کے بیٹھ گئے، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ کیا کہا؟ عباس سے اور غلطی ہو؟ آقا کیا ناراض ہیں آپ عباس سے؟ کیا کہا تم نے؟ عباس سے اور علی ناراض ہو جائے؟ میرے لال عباس میرے سینے سے لگ جا، سینے سے لگایا، پیار کیا۔ بیٹا تم نے کیسے سوچا میں تم سے ناراض ہوں؟ ہاتھوں کو بوسہ دے کے کہا بابا جان سب کا ہاتھ آپ حسن کے ہاتھ میں دے رہے تھے، آپ نے میرا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا، مجھے آپ نے کسی کے سپرد نہیں کیا۔ آنسو بہنے لگے آقا کے، کہا رکو رکو، اے میرے حسین میرے قریب آؤ، اپنا ہاتھ لاؤ۔ حسین کا ہاتھ لیا، عباس کا ہاتھ لیا، حسین کے ہاتھ پر رکھ کر کہا عباس تمہارا ہاتھ میں نے حسین کے ہاتھ میں دیا۔ اے زینب تم بھی آ جاؤ۔ زینب کا ہاتھ لیا، کہا عباس تمہارا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں، مگر زینب کا ہاتھ میں تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ زینب کا خیال رکھنا، زینب کے پردے کا خیال رکھنا۔ بس عزادارو آپ کی زحمت تمام ہونی ہے، آج شب ہے جتنا رو سکے روئے خدا کے لیے۔ شب عاشور سے کم نہیں ہے یہ رات۔ اللہ اکبر، ہاتھ میں ہاتھ دے دیا بس۔ ہاں عزادارو 21 رمضان کی صبح تھی یہ۔ حسین نے اس ہاتھ کو کس پیار سے قبول کیا، زینب نے کس فخر سے عباس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہوگا۔ یہی کہتی ہے تاریخ، اس لیے زینب کو ایسا بھروسہ تھا کہ جب آخری وقت میں آ کر عباس نے کہا ہے بیبیو میرا آخری سلام لے لو، تو زینب نے عباس کو قریب بلایا تھا، عباس کیا تم بھی جا رہے ہو؟ ہاں شہزادی آپ کا بھائی اکیلا ہے۔ کہا عباس روکوں گی نہیں، مگر میں تم سے بس یہ کہنا چاہتی ہوں اب مجھے یقین ہو گیا۔ بی بی کس بات کا یقین؟ شہزادی بی بی کس بات کا یقین؟ کہا میرے بھائی یقین اس بات کا کہ میرے بابا نے کہا تھا زینب تمہارے ان بازوؤں میں رسن بندھے گی۔ مجھے بابا کے کہنے پہ یقین تھا، مگر وقت آنے کا یقین نہیں تھا۔ اب یقین آ گیا کہ وہ وقت آ چکا ہے جب میرے بازو میں رسن باندھی جائے گی۔
اس لیے کہ عباس جب تم تھے، جب تمہارے ہاتھ میں میرا ہاتھ بابا نے دیا تھا تو میں تمہارے بازوؤں کو دیکھا کرتی تھی اور سوچا کرتی تھی کہ کس کی مجال عباس کے ہوتے ہوئے میرے بازو میں رسم باندھے۔ میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا، بس آج آپ سب کو ماتم کرنا ہے۔ جب تابوت آئے، ہر فرد بشر جو یہاں موجود ہے اس حال میں، سب کھڑے ہو کے 5-10 منٹ تک ماتم کریں گے، پورا پرسہ دیں گے۔ کیوں؟ آپ ہو سکتا ہے پوچھیں کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اس لیے ہے، یہ اس لیے ہے۔ عزاداری کس کے دم سے قائم ہے؟ زینب کے دم سے۔ آج بہترین موقع ہے زینب کو پرسہ دینے کا۔ جب جنازہ آئے زینب کو پرسہ دینا، زینب کو پرسہ دینا۔ علی نے اپنے بچوں کو وصیت کی، علی نے اپنی بچوں کو وصیت کی، سحر کا وقت اور قریب ہوا، اب کچھ لمحات ایسے نے آنے لگے، اب آنکھ بند ہوتی ہے تو دیر سے کھلتی ہے، پھر بند ہوئی۔ آخر میں امام نے کہا بچوں خدا حافظ، تمہارا بابا جا رہا ہے، الوداع بچوں۔ یہ کہا، پیشانی پر پسینے کے قطرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کہا، روح اقدس قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ بچوں نے سر سے عمادے پھینکے، بیویوں نے آواز بلند کی، واہ علیہ، ارے علی اٹھ گئے اس دنیا سے، میرے مولا اٹھے، واہ علیہ، واہ مولا۔ بس غسل و کفن کے بعد اب وہ لمحہ آ رہا ہے۔ 1 منٹ اور لوں گا آپ کا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ ہو سکتا بیوی بھی سن رہی تھیں، میری ماں بہنیں یہ مجلس سن رہی ہیں، وہ پوچھیں گے کہ بھئی آپ نے زینب ہی کا نام کیوں لیا، زینب ہی کو پرسہ کیوں دینا ہے؟ تو صرف وہ مجھے بتانا ہے اور بات تمام کر دینی ہے۔ اس لیے زینب کو پرسہ دینا ہے کہ جب علی کا جنازہ نکلا، دروازے سے باہر جا رہا ہے جنازہ، آپ نے جنازوں کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے نا، جب عورتیں باہر نہیں جا سکتی جنازہ بار بار روکا جاتا ہے۔ خدا جانے زینب نے کیسے رخصت کیا ہوگا، مگر اتنا معلوم ہے جنازہ لے کر حسن باہر نکلے، حسین باہر نکلے، زینب گھر میں رہ گئی۔ میں کہوں گا زینب، یہ بابا رخصت ہو رہے تھے، آپ گھر میں رہ گئیں، مگر جب حسین رخصت ہوں گے اب زینب گھر میں نہیں رک سکتی۔ اب ایک تلہ زینبیہ پر کھڑی ہوئی ہے۔ ارے ہے کوئی میرے بھائی کا بچانے والا، ہے کوئی میرے بھائیا کا بچانے والا۔ علی کا تابوت اڑا، سب مل کر کہو واہ علیہ، واہ علیہ، آواز بلند کرو، واہ علیہ، واہ علیہ، واہ علیہ، واہ علیہ۔ آئے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ آئے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔
شاہ خیبر کے کہا یہ جنازہ ہے علی کا ہائے بابا مر ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا علی کا ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا ہائے بابا شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا ہائے بابا گیا ہے شبر و شبیر یہ جنازہ ہے علی کا ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر مومنین سے گزارش ہے ماتم کے لیے جگہ لے لیں مومنین سے گزارش ہے ماتم کے لیے جگہ لے لیں علی کا ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا
جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر بسم اللہ کا یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، سجدہ خالق میں سر پر چل گئے تیغے ستم، چل گئے تیغے ستم، سجدہ خالق میں سر پر چل گئے تیغے ستم، چل گئے تیغے ستم، کر گیا ہے سرخ رو ہے در کو پل شمشیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، سجدہ خالق میں سر پر چل گئے تیغے ستم، چل گئے تیغے ستم، سجدہ خالق میں سر پر چل گئے تیغے ستم، چل گئے تیغے ستم، کر گیا ہے سرخ رو ہے در کو پل شمشیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، غم ملے کے بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، پھر سے تازہ ہو گئے، غم ملے کے بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، پھر سے تازہ ہو گئے، داغ قائم تھا جگر میں مادر دلگیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، باپ کے میں اچھا زینب کا لپٹنا بار بار، زینب کا لپٹنا بار بار، باپ کی میں اچھا زینب کا لپٹنا بار بار، زینب کا لپٹنا بار بار، دل ہلا دیتا ہے ماتم صاحب تطہیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا
جنازہ ہے علی کا ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا جوش غم میں گھر سے باہر آ نہ جائے بیردا آ نہ جائے بیردا جوش غم میں گھر سے باہر آ نہ جائے بیردا آ نہ جائے بیردا جوش غم میں گھر سے باہر آ نہ جائے بیردا آ نہ جائے بیردا خوف سے تکتے رہے حسنین شیر کا یہ جنازہ ہے علی کا ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا نظم جان علی کو کیا خیال آتا رہا کیا خیال آتا رہا نظم جان علی کو کیا خیال آتا رہا کیا خیال آتا رہا نظم جان علی کو کیا خیال آتا رہا کیا خیال آتا رہا منہ کبھی زینب کا دیکھا اور کبھی شبیر کا یہ جنازہ ہے علی